لوگ کہتے ہیں اسکولوں کی فیسیں کہاں سے بھریں گے؟ تو نہ جاؤ نا اسکول میں، نہ بھیجو اسکول میں بھائی. کیوں اپنے دماغ میں اسکول کی ایک عذاب مسلط کر لیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں اسکول میں نہیں جائے گا تو کیسے پڑھے گا، میری تو اتنی تنخواہ ہے، وہ تو اسکول کی فیسیں 4,000 5,000 ایسے اسکول کی فیسیں. تو بھائی نہیں بھیجو اسکول میں، گھر میں پڑھا دو اس کو. ہوم اسکولنگ کی آج کل ورکشاپس ہو رہی ہے، وہ اٹینڈ کیا کرو جا کے. ڈاکٹر ذیشان کا نام نوٹ کر لیں. ڈاکٹر ذیشان ہیں جامعۃ الرشید کے، وہ ہوم اسکولنگ کراتے ہیں. آپ کو وہ ورکشاپ کرائیں گے کہ بچے کو گھر میں آپ چند سالوں میں کیسے بہت اچھا پڑھا سکتے ہیں. پیسہ بھی بچے گا اور بچہ اتنا آگے نکلے گا نا آپ کا بغیر اسکول گئے، اتنا آگے نکلے گا کہ آپ حیران ہو جاؤ گے. میں نے دیکھا ہے جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ان کے بچے 2-3 سال میں انگلش بول رہے ہیں، اردو بہت اچھی ہو گئی، انگریزی. میں گیا، ہمارے رشتے دار ہیں، انہوں نے بچوں کو اسکول نہیں بھیجا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ اسکول سے نکال دیں، وہ جب تک وہ ورکشاپ نہ کریں اور ہوم اسکولنگ کا سسٹم نہ سمجھیں تو ایسے نہیں کہ ایک دم سے وہ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. پہلے کوئی آلٹرنیٹ ہو پھر آدمی اس پہ کام کرتا ہے. تو میں ان کے گھر گیا، ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ڈان اخبار پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے. میں پہلے سمجھا شاید مذاق کر رہا ہے یہ. تو یہ گھر میں جو ہے نا اسکولوں میں تعلیم والیم نہیں ہے، ٹوپی ڈرامے ہیں، پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے. جو انگلش لیول اسکول ہے ان میں لوگ سمجھتے ہیں بہت اچھی انگلش بول رہا ہے، تو وہ انگلش اگر وہ آپ گھر میں اس کو سکھا دیتے وہ زیادہ اچھی بول لیتا تھوڑے دنوں میں. ٹیچر ایسا لگوا دیتے آپ. اب آپ کہیں گے بھائی ٹیوٹر کے بھی تو پیسے ہوتے ہیں، تو اتنے نہیں ہوتے جتنے اسکول کے ہوتے ہیں، اس کے کم ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ٹیوٹر کچھ چیزیں آپ جو آپ کو آتی ہیں پہلے وہ کمپلیٹ کروا دو اس کو، تھوڑا 1 گھنٹہ بھی بچے کو روزانہ دے دو. اور یہ بھی یاد رکھو 7 سال تک بچوں کے بارے میں فکر نہ کیا کرو. یہ پونی ہے دماغ میں کہ 3 سال سے بچے کی تعلیم شروع ہو جائے. نہ نہ نہ، بچے کی ذہنی گروتھ رک جاتی ہے. آپ دیکھو اسکول جانے والے بچے کمزور ہوتے ہیں، رنگ اترے ہوئے ہوتے ہیں، چہرے اترے ہوئے ہوتے ہیں ان کے. 7 سال سے پہلے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز کا حکم دو ان کو، نماز معاف کر دی، کھیلنے دو ان کو. بچے میں اللہ نے سیکھنے کی ایسی صلاحیت رکھی ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ کے سیکھتا. اس کو اپنی جو ہے نا اس کی جو سیکھنے کی اس کی ایک وہ اس کے اندر اللہ نے سائز رکھی، اس کو ڈیولپ ہونے دو، اس کو ترقی سیکھنے دو. اس کو اسکول جا کے کیا ہوتا ہے کہ ایک ماحول میں اس کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس کی اپنی جو گروتھ ہے وہ رک جاتی ہے. اس کا جو سارا دن اسی میں لگتا ہے، آج الفبا پڑھا، آج یہ پڑھا، آج یہ پڑھا، پھر ٹیوشن پڑھا، پھر وہ ایک روٹین میں. ارے بھائی ابھی اس کی روٹین میں آنے کی عمر تھوڑی ہے، ابھی تو اس کو کے دماغ کو سوچنے کے لیے چھوڑ دو. لوگ کہتے ہیں ٹائم ضائع ہوگا. یاد رکھو جب تھوڑا میچور ہو جائے گا نا اس کے بعد وہ تھوڑے دن میں جو چیز سیکھ سکتا ہے بچپن میں اس کو سیکھنے میں سال لگا دیتا ہے، وہ سب کور ہو جائے گا. میں نے قرآن 4-5 مہینے میں حفظ کیا ہے. لوگ کہتے ہیں بہت تیز حافظہ ہے. میں کہتا ہوں حافظہ بہت تیز نہیں ہے، بڑے ہو کر حفظ کیا ہے ہم نے. وہی بچپن میں کرتے تو 2.5 سال لگ جاتے ہمیں بھی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بڑے ہو کے قرآن جلدی حفظ ہوتا ہے. ہاں بچپن میں کرا اس لیے دیا جاتا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد پھر لوگ کرتے نہیں ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے یار بچپن میں نمٹا دو. لیکن بہت چھوٹے بچے کو قرآن بھی حفظ نہ کروایا کریں تھوڑا سا. یہ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے اتنے بڑے بڑے بزرگ وہ تو سارے 2-3 سال میں بعض نے قرآن حفظ کیا بچپن میں. تو وہ اتفاقی مثالیں ہیں، اس کو حصہ نہیں بنایا جا سکتا. میری مثال آپ کے سامنے، جب آپ کچھ سیکھ لیتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں پھر حفظ کرنا کی ٹرکس آ جاتی ہیں آپ کو. بچے کو تو بیچارے کو طوطے کی طرح بٹھا کے وہ ہلتا رہتا ہے. قاری لوگ 3 لائنیں دے دیتے ہیں، سارا دن ہلتا رہتا ہے، کمر بھی کبڑی ہو جاتی ہے اس کی، بول بول کے گلے بھی بیٹھ جاتے ہیں اس کے. تو اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی نہیں ہے بھائی. وہ 7 سال تک اس کو کھیل لو، پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا بوجھ ڈالو اس کے اوپر اور اس کو بس نیک بنانے کی کوشش کرو. ماں باپ سے بدتمیزی نہ کرے، غلط لڑکوں میں اٹھنا بیٹھنا نہ ہو اس کا، ٹھیک ہے نا، گالیاں نہ سیکھے، بڑوں کا احترام سیکھے. یہ چند چیزیں مینج کر لی. اس کے بعد جب تھوڑا سا میچور ہوگا تو آپ اس کو جو سکھاؤ گے وہ بہت جلدی سیکھ لے گا. مدارس میں بھی جو سلیبس کا سسٹم آیا ہے نا یہ ہمارے اکابر کا نہیں تھا. ہمارے اکابر میں ایسا تھا کہ پہلے عربی ادب پڑھ لو، گرامر پڑھ لو، تو گرامر کے ماہر استاذ ہیں ان کو پاس بھیج دیا بچے کو، بس وہاں سے پوری سیکھ لو تم. تو وہ کچھ بھی نہیں پڑھتا تھا، بس عربی گرامر پہ محنت کرتے کرتے اس کو شوق بڑھتا تھا، آج مجھے اتنا آ گیا اتنا آ گیا. ہوتے ہوتے عربی میں وہ کیا بن جاتا تھا، چیمپئن. پورے دیوان شاعری کی کتابیں یاد کر لیا کرتے تھے. پھر اس کی توجہ ہوتی ہے اب فقہ پڑھنا ہے، تو بھائی سنا ہے فلاں گاؤں میں فلاں استاذ ہیں جو ہدایہ بہت اچھی پڑھاتے ہیں، جو قدوری بہت اچھی پڑھاتے ہیں، وہاں چلو. 3-4 سال فقہ ہی پڑھتے رہے، کوئی امتحان نہیں، کوئی نمبر نہیں، بھائی مجھے آ جائے. تو دیکھتے تھے یار میری صلاحیت بڑھ رہی ہے، مجھے مسائل آ رہے ہیں. یہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے نا اسی طرح پیدا ہوئے.